ابھی نماز میں نے سورہ نوح پڑھی، سورہ نوح تھی نا، سورہ نوح پڑھی۔ اس جگہ وہ مضمون نہیں ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بہت جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ وہ تفصیل ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا طوفان میں۔ وہ مضمون جہاں بیان ہوا ہے، میرے جیسا بے حس آدمی جب اس مضمون پر گزرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ بہت ڈر لگنے لگتا ہے اللہ کی بے نیازی سے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کے حکم سے سب کو کشتی میں سوار کر لیا، وہ جو بیٹا تھا وہ الگ تھا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھا ان سے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ظاہر ہے عقل کی بات ہے، عقل سے اگر سوچیں پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو پانی کہاں سے آ جائے گا، نیچے کا پانی اتنا اونچا کیسے ہو جائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اب آپ غور کریں کہ ایک بوڑھے شخص کا بیٹا انسان ہے نا حضرت نوح علیہ السلام بھی، اور کیسے انسان ہیں وہ آپ جانتے ہیں، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے کا کام 950 برس کرتا رہا ہے اس قوم میں، ایسا مقدس انسان ہے جو اللہ کا قریبی بندہ ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، کیسا پیارا لہجہ، علماء سمجھیں اس کا ذائقہ لیں کہ قوم نوح نے اس سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کس محبت سے کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا، ہمارے بندے خاص کو جھٹلایا۔ وہ بندے خاص بوڑھا ہے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اولاد والے لوگ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ہوا کیا، کشتی پانی میں چلی اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اس کو رکنے کا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ اکبر، زمین کو حکم ہو گیا پانی کو نگل لے، آسمان کو حکم ہو گیا تم رک جاؤ پانی برسانے سے، اور پانی خشک کر دیا گیا، معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، ٹھہر گئی، اور اعلان ہو گیا ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب جب سب کام سے گویا فارغ ہو گئے اور ایمان والے بندوں کو بچا کر، اللہ کے حکم سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام، تھوڑی سی تعداد تھی، تو اب بیٹا یاد آیا اور یہ بھی یاد آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو اب اللہ سے دعا مانگی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ کا فیصلہ تو بالکل صحیح ہوتا ہے۔ یہ شکایت کہہ لیں اس کو، یا اللہ کی بارگاہ میں نیاز کہہ لیں، یا دعا کہہ لیں کہ وہ اپنے دل کا درد اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا گھر والوں کو بچا لیں گے، اور وہ جو ڈوب گیا وہ بھی گھر والوں میں سے تھا۔ مضمون جو اصل میں بیان کر رہا ہوں اس پہ دھیان رکھیے گا، اللہ کی بے نیازی کا مضمون۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا مقدس انسان
اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے، جس کی ہڈیاں گھل گئیں اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے۔ اور اسی صورت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے، آپ نے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنی محنت کی تفصیل بتائی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو پکارا اور دعوت دی مگر وہ بھاگتے ہی رہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ آپ ان کی مغفرت کریں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لی، واستغشوا ثیابہم، کپڑوں کو اپنے اوپر ڈھانپ لیا، واصروا واستکبروا استکبارا، اپنی بات پہ جمے رہے، تکبر کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے کھلم کھلا دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلے میں بھی دعوت دی، تنہائی میں بھی دعوت دی، مگر وہ نہیں مانے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اس کا جواب سنیں، وہ رب ذوالجلال ہی کا جواب ہو سکتا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں شامل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، وہ بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، بے شک وہ آپ کی اولاد تھا لیکن وہ آپ کے طریقے پر نہیں تھا تو پیغمبر کے گھر والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غلط تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ دیکھیں احکم الحاکمین کا لہجہ دیکھیں، اے نوح مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ میرا بندہ کون ہے جس کا اتنا بڑا اتنا لمبا محنت کا کردار ہے، عمل ہے، اس نے اتنی لمبی محنت کی ہے میرے دین کی بات کے لیے، میرے دین کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنا لمبا کام کیا اس نے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم نادان مت بنو، نادانی کی باتیں نہ کرو۔ اور پھر اس کے جواب میں آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یوں کہہ دیں کہ یا اللہ اتنی لمبی محنت کے بدلے میں ایک بیٹا مجھے بخش دیا ہوتا، میرے بیٹے کو معاف کر دیا ہوتا۔ نہیں، وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے تھے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگلا جملہ تو پڑھ کے دل شک ہوتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں کریں گے تو میں خسارے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے، صرف اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں تھا، اسے نہیں بچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا، یاد آ گیا کہ یہ تو میرے رب کا معاملہ ہے، یہ بے نیاز اللہ کا معاملہ ہے، یہ احکم الحاکمین کا معاملہ ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری بندگی کا اظہار کیا، وہ یقیناً اللہ کے بندے تھے، بندے خاص تھے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے میں نے اتنی لمبی آپ کی دین کی محنت کی ہے، بلکہ یہ کہا اللہ آپ نے معاف نہیں کیا، میرا نقصان ہو جائے گا، آپ نے نہیں بخشا، آپ نے رحم نہیں کیا تو میرا تو خسارہ ہو جائے گا۔